بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار علی نقشبندی کے اصول تربیت پارٹ نمبر 3 پوائنٹ نمبر 17۔ والدین بچے کا بوسہ لیں۔ اگر بچے کا بوسہ لیں گے تو بچوں کے دلوں میں ماں باپ کی محبت بڑھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں حضرت حسن کھیل رہے تھے۔ آپ نے اس کو بوسہ دیا تو اقرا بن حالث بیٹھے تھے۔ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، میرے 10 بیٹے ہیں اور میں کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من لا یرحم لا یرحم۔ ترجمہ، جو بندہ رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ پوائنٹ نمبر 18۔ بچوں کے سر پر ہاتھ پھیریں۔ اس سے بچوں کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے سر کے اوپر کوئی سائباں چھتری ہے اور ہم کسی کے ماتحتی یعنی کوریج میں ہیں، ہمیں کوئی اپنا سمجھتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ کبھی کبھی بچوں کو اپنے پاس بلائیں، بوسہ لیں، سینے سے لگائیں، ان کے سر پر شفقت اور محبت کا ہاتھ پھیریں۔ پوائنٹ نمبر 19۔ بچوں کو مسکرا کر استقبال کریں، ویلکم کریں۔ جب بچے اسکول سے واپس آئیں تو ماں اپنے کام میں جتنی بھی مصروف ہو، کم از کم 1 منٹ فارغ کر کے اپنے بچے کا استقبال ضرور کریں، اس کو پیار سے بلائیں۔ محبت کی نظر جب بچے پر پڑتی ہے تو اس کو اپنے سر پر ایک چھتری محسوس ہوتی ہے، ایک سائبہ محسوس ہوتا ہے کہ میرا کوئی بڑا ہے جو میرا خیال کرنے والا ہے، میں اسی کا ہوں۔ یہ اپنائیت کا احساس بچے کی شخصیت کے اندر حسن پیدا کر دیتا ہے، اور اگر یہی محبت بچے کو نہ دی جائے تو اس کے اندر احساس محرومی پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب بہت سے گھروں میں بچے چپ چاپ رہتے ہیں، اداس اداس نظر آتے ہیں، دوسرے کو دیکھ کر سہم جاتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں نہیں کرتے، یہ تمام علامات بتاتی ہیں کہ اس بچے کی پرورش ٹھیک نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ بچے کو دیکھیں تو خوشی کا اظہار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی بچہ حاضر ہوتا تو آپ کبھی پیشانی پر بوسہ دیتے، کبھی رخسار پر، اور اس بچے کو کئی مرتبہ اپنی گود میں بٹھاتے، پھر بچے کے ساتھ ہنسی مذاق اور دل لگی فرماتے اور بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتے۔ اسی طرح والدین کو چاہیے کہ جب بچے پر نظر پڑے تو ضرور مسکرائیں۔ یہ کرامت، یہ اسمائل بچوں کو اندر خوشی پیدا کر دیتی ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ پوائنٹ نمبر 20۔ بچوں کو رازداری سکھائیں۔ بعض مرتبہ کہ ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں یا سنی سنائی باتیں کرتے ہیں، یہ بہت بری عادت ہے جو دلوں کے اندر فاصلہ کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے بچوں کو سمجھائیں کہ اگر کوئی بات سنیں تو خاموشی اختیار کریں، ورنہ بچہ ماں کی باتیں باپ کو بتاتے ہیں اور باپ کی باتیں ماں کو بتاتے ہیں، اور جب دونوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو مزے سے بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 21۔ بچوں کو ہر وقت روک ٹوک نہ کریں، ہر وقت بچے کو ملامت نہ کریں، چھوٹی چھوٹی بات پر تنقید نہ کریں کہ تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا، کہ تم نے ایسا کیا، کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ اس کو تربیت نہیں کہتے، اور یاد رکھیے کہ ناقد کی ضرورت نہیں ہوتی، مسلح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر وقت ملامت کرنا، اور وہ بھی بچوں کے سامنے، یہ بھی بچوں کے بگڑنے کا سبب ہے۔ اس سے بچے ڈھیٹ بن جاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 22۔ بچوں کی صحت کا خیال رکھیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ بچے کا خوب خیال رکھیں کھانے پینے میں، تاکہ بچے کی صحت اچھی رہے، کیونکہ جب صحت اچھی ہوتی ہے تو دماغ بھی صحت مند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قوی و مومن کمزور مومن کی بنسبت زیادہ پسند ہے۔ پوائنٹ نمبر 23۔ بچوں کے اندر عربی زبان کی محبت پیدا کریں، اس لیے کہ قرآن عربی میں ہے، آپ کی زبان بھی عربی تھی، جنت کی زبان بھی عربی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ عربی زبان سیکھیے، اور جب وہ قرآن پاک پڑھے گا تو عربی ابتدا ہوگی۔
اب وقت کے ساتھ ساتھ کچھ عربی بھی پڑھے گا اور دیگر زبانیں بھی سیکھے گا۔